بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ پر اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین۔ آئیے بچوں، آج ہم پارہ نمبر 17 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کو صرف کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو بس اپنے پاس سے ہی کر لیتے، یعنی ہمیں کھیلنا ہوتا تو کھلونے بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے، مگر ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، سچ کو جھوٹ پر دے مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، یعنی سچ جھوٹ کو ختم کر دیتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو وہ جھوٹ ہیں، ان کی وجہ سے تمہاری ہی تباہی ہے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا، یعنی کھیل کود کے لیے نہیں بنایا ہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ ہر انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اچھے اعمال پر اسے جنت ملے گی، ورنہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جی پیارے بچوں، ان آیات سے مزید یہ پتہ چلتا ہے دنیا کا نظام ایک سنجیدہ نظام ہے، اس میں باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ آئیے بچوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ باطل کیا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، شیطان کی پیروی کرنا باطل ہے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، فرائض کو بھول کر صرف نعمتوں میں کھوئے رہنا باطل ہے۔ شرک کرنا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، یعنی ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، اور جو باطل پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اس طرح باطل کا ساتھ دینے والے بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب کا مالک اللہ ہے، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ خود کو بڑا سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، نہ ہی ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے، یعنی نہ اکتاتے ہیں، نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی کوئی بریک لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اے شرک کرنے والوں، اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے، وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، یہی حق اور سچ ہے۔ اس سچ اور حقیقت کے مقابلے میں تم نے جو خدا بنا رکھے ہیں وہ باطل ہیں، اور باطل ہمیشہ حق سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات کا نظام صرف کھیل کود کے لیے نہیں بنایا بلکہ سنجیدگی سے بنایا ہے۔ فرشتوں کو ہی دیکھ لو، وہ کتنے سنجیدہ ہیں، وہ تمہاری طرح کھیل کود، ہنسی مذاق اور دنیا میں نہیں کھوئے رہتے، بلکہ بڑی فکر اور توجہ کے ساتھ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، سستی اور کاہلی نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، لہٰذا وہ عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، کیا وہ غور نہیں کرتے
پھر ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی۔ پھر کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین لوگوں کے وزن سے ہلنے اور دبنے نہ لگے۔ ہم نے ان پہاڑوں کے درمیان قدرتی راستے یعنی درے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اور یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور ہی نہیں کرتے بلکہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں اور قدرت پر بات کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا اور سب جانداروں کو پانی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ کیلوں کی طرح زمین میں ٹھونک دیے ہیں تاکہ ہر وقت زلزلے نہ آتے رہیں اور ہم سکون سے اس پر رہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے پہاڑوں پر قدرتی راستے تو دیکھے ہوں گے۔ وہ راستے کسی انسان نے نہیں بنائے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تاکہ ہم آرام سے چل سکیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ آسمان ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، مگر شرک کرنے والے اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 15 اور 16 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان پر پہنچ جائے اور اس مصیبت یا آزمائش کو دور کرنے کی تدبیر کرے۔ ایسی ہی کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جی پیارے بچوں، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دین پر عمل کر رہا ہو اور مشکلات آ جائیں اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور اسے لگے کہ اب دنیا، تو اسے چاہیے وہ رسی پکڑ کر اوپر چلا جائے اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو کوشش کر سکتا ہے کر لے، اور مشکلات کو روکنے کے لیے پورا زور لگا لے، لیکن وہ اپنی مدد کبھی نہیں کر سکتا۔ جی پیارے بچوں، مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اللہ کی پہچان حاصل کی جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا کی جائے، قرآن و حدیث کا علم سیکھا جائے اور دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ پیارے بچوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، الحمدللہ آج ہمارا پارہ نمبر 17 مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار پارہ نمبر 18 پر بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔